اب ہم فانی بدایونی کی غزل جو آپ کے نصاب میں داخل ہے اس کو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں، تشریح کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کو ٹھیک سے سمجھیے، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہم بتائیں، پینسل سے کتاب پہ لکھ لیجئے اور پھر اپنی فیر کاپی کے اوپر اس کو نوٹ کر کے ہمیں دکھائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ فانی کو یاسیات کا شاعر کہا گیا ہے، یعنی ان کی زندگی غم و الم سے بھری رہی اور اسی اپنی زندگی کے جو غم جو پریشانیاں ہیں انہوں نے اس کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے، اسی لیے ان کو یاسیات کا امام کہا گیا ہے۔ اور فانی نے خود بھی کہا ہے کہ فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نائی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ تو کہاں تھی اے اجل، اے نامرادوں کی مراد، اجل موت۔ نامراد جو لوگ ناکام رہے وہ موت کے لیے خواہش مند تھے کہ موت آئے اور ہمیں لے چلے، زندگی کا ہمارے ختم ہو جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کہاں تھی اے اجل، اے نامرادوں کی مراد، مرنے والے راہ تیری عمر بھر دیکھا کیے۔ تو گویا کہ یہ ان کی ایک جو شاعری کا ایک روپ ہے جس کے اندر سود و گداز بھی ہے، یاس انگیزی بھی ہے، مایوسی بھی ہے، زندگی تلخیوں اور مصیبتوں کا نام ہے، یہ فلسفہ بھی ہے۔ اور وہ فانی اپنے دور کے بہت مایہ ناز شاعروں میں ہیں۔ انہوں نے حالانکہ وکالت پڑھنے کے بعد وکالت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن چونکہ ان کا رجحان جو تھا وہ شعر و ادب کی طرف تھا، اس لیے مجبوراً ان کو پھر اسی اپنے ذوق کی آسودگی کے لیے شعر و ادب کی دنیا میں آنا پڑا، اور انہوں نے بہت اچھی اچھی غزلیں کہی ہیں جن کے اندر درد انگیزی بے انتہا ہے۔ ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ باقیات فانی کے نام سے چھپ چکا ہے، باقیات فانی کے نام سے چھپ چکا ہے۔ ان کی شاعری اسی میں مرتب کی ہوئی ہے، اسی میں اس کو جمع کیا گیا ہے۔ تو چلیے ان کو ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ فانی کی غزل کو ایک مشہور غزل ہے کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ایک معمہ، معمہ مانے پہلی، جس کو لوگ کہتے ہیں اس کو بوجھیے، بوجھنے میں بڑی دقت آتی ہے، کبھی لوگ بوجھتے ہیں کبھی نہیں بوجھ پاتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ دیوانہ اگر کوئی خواب دیکھے، کوئی سپنا دیکھے اور اس سے کہو کہ تم نے کیا دیکھا ہے، تو کیا وہ سمجھا پائے گا؟ نہیں سمجھا پائے گا۔ اسی طرح سے زندگی بھی ہے، وہ ایک معمہ ہے جس کو ہم نہ سمجھ پائے ہیں، اور اگر ہم کسی سے کہیں کہ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوگی، یہ دنیا میں مصائب و آلام کیوں آتے ہیں، ان کا ہمارے وجود کا جو ہے اصل مقصد کیا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، خدا کس سے کب خوش ہو جائے، کس سے ناخوش ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے جو زندگی سے وابستہ ہیں، ان کو سمجھنے اور سمجھانے کا کسی کے پاس فن نہیں ہے، کسی کے پاس سمجھ لیجئے وہ صلاحیت نہیں ہے۔ ایک طرح سے انسان جو ہے کھویا رہتا ہے زندگی کو سمجھنے اور سمجھانے میں، اور اسی میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ پھر دیکھیے بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں دوسرا کہ مختصر قصے غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں، یعنی ہماری زندگی کے اندر جو غم، جو الم، جو پریشانیاں اور جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ان کی تفصیل صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس دل ہے۔ اگر دل ہمارے پاس نہ ہوتا تو ان کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ پیڑوں کو غم کا، خوشی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، پہاڑ کو خوشی اور غم کا کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن انسان کے اندر چونکہ دل ہے تو اس لیے تمام درد کا بھی، غم کا بھی، خوشی کا بھی، ہر چیز کا اسے احساس ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں دل کی عظمت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مختصر قصے غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں، راز کونین خلاصہ ہے اس افسانے کا۔ راز مانے راز، کوئی بھید، کونین مانے دنیا، کائنات، زمین و آسمان کی تمام چیزیں، خلاصہ مانے سمجھ لیجئے کہ نتیجہ، جس کا کوئی سمجھ لیجئے سمجھنے کے لیے جو چیز ضروری ہو وہی اس کا خلاصہ ہے، وہی اس کا نتیجہ ہے۔
راز کونین خلاصہ ہے اس افسانے کا، یعنی دل روپی جو ہمارے پاس ایک عضو ہے، اس کے ناطے ہی ہم خوشی اور غم کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی ناطے دنیا میں ہمارے وجود کی جو انفرادیت ہے، ہمارے وجود کی جو اہمیت ہے وہ باقی ہے۔ اگر ہمارے پاس دل نہ ہوتا تو ہم بھی لکڑی، پتھر، جمادات اور نباتات کی طرح بے حس ہوتے اور دنیا کی رونق کا کوئی حصہ ہم نہیں بن پاتے۔ تیسرا شعر دیکھیے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے۔ انسان زندگی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ عالم غیب میں ہوتا ہے۔ زندگی جب ملتی ہے اس کو تو وہ عالم وجود میں آ جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی اس دنیا میں لا کے خود پریشان ہے، خود شرمندہ ہے، کیونکہ زندگی نے ہم کو یہاں لا کے کوئی راحت نہیں دی۔ پوری زندگی ہم پریشان رہے، ہم موت کو ہی یاد کرتے رہے کہ اس زندگی سے تو موت اچھی، تو لیکن اب کیا ہے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ اب ہماری جو پریشان حال زندگی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ فانی جس کو ہم یہاں زندہ کر کے یا زندگی بخش کے اس دنیا میں لائے تھے، وہ جلدی ہی اس کی موت آ جائے، کوئی بہانے سے وہ ختم ہو جائے، تاکہ جو ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے کہ یہ زندگی تو نے جو ہے فانی کو سکھ اور چین سے جینے نہیں دیا، اس الزام سے اب چھٹی پائیں۔ کہنے کا ان کے مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے عاجز ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں موت مل جائے تاکہ ہم زندگی کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا جائیں۔ آگے دیکھیے، چوتھا شعر ہے، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نہ تماشا میرے غم خانے کا۔ غم خانہ، میرے جو غم مانے غم، خانہ مانے گھر، یعنی میرا گھر جو غم کدا بنا ہوا ہے، تکلیف اور پریشانی کا ایک گہوارہ بنا ہوا ہے۔ اگر تم آ کے اسے دیکھ لو تو تم کو کسی گھر کے بدلتے ہوئے رنگ، اس کی جو تصویر ہے الگ الگ قسم کی، کہ کبھی اس میں خوشی ہوتی ہے، کبھی اس میں جشن ہوتا ہے، تو تم یہ ساری چیزیں اگر دیکھنا چاہو تو فانی کے گھر میں آ کے دیکھ جاؤ، جو ایک طرح سے غم کدہ بنا ہوا ہے، ویرانہ بنا ہوا ہے، ساری دنیا کی مصیبتیں اس کے غم میں جمع ہیں، اور تمہیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس کا غم جو ہے وہ ایک عجوبہ ہے، ایک عجائب گھر ہے، کلفت، پریشانی، غم، رنج و الم کا۔ یہ بھی ان کی جو زندگی ہے وہ چونکہ ہمیشہ مصیبت میں گزری، تو اپنی پریشانی کی اور حد درجہ پریشانی کے اظہار کا ایک انداز اس شعر میں بھی ملتا ہے۔ آگے دیکھیے، ہم نے چھانی ہے بہت دیر و حرم کی گلیاں، دیر مانے مندر، حرم مانے مسجد، یعنی ہم نے مندر کو بھی جا کے دیکھا، مسجد کو بھی جا کے دیکھا، خدا سے لو لگا کے بھی دیکھا، دین سے بیزار ہو کر بھی دیکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بہت گلیوں کی خاک چھانی ہے، یعنی سب جگہ ہم نے سفر کیا ہے، جا کے دیکھا ہے، کہیں پایا نہ ٹھکانہ تیرے دیوانے کا۔ لیکن اے میرے محبوب، تیرا دیوانہ جو چاہتا ہے اس کو کہیں سکون نہیں ملا، نہ دائر میں ملا نہ حرم میں ملا، اس کو سکون کہاں ملے گا؟ صرف تیرے دولت قدے پر ملے گا، تیرے کوچے میں ملے گا، تیرے گھر میں ملے گا، اور تم اسے توجہ نہیں دے رہے ہو۔ اس کی طرف اگر تمہاری نگاہ محبت اٹھ جائے تو سمجھ لیے کہ اس کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے۔ اس لیے دنیا میں کہیں اور میرا ٹھکانہ نہیں ہے، صرف میرے لیے پناہ گاہ اور آرام کی جگہ میرے محبوب کا آشیانہ ہے، میرے محبوب کا گھر ہے۔ ایک اچھے شادی جو عاشق کی جو خوبیاں ہونی چاہیے اس کا اظہار یہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آخری شعر ہے جو بہت ہی معنویت سے بھرا ہوا ہے۔ ہر نفس مانے سانس، ایک سانس آتا ہے تو زندگی ملتی ہے، سانس رکتی ہے تو لگتا ہے کہ انسان مر گیا، اگر سانس نہ آئے تو موت، سانس آئے تو زندگی۔ اسی کہتے ہیں کہ سانس کا آنا جانا ہی زندگی اور موت ہے۔ تو جو آخری شعر بچا ہے جو انتہائی پرمانی ہے،
اس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. تو دیکھیے اب جو آخری شعر ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. فانی بدایونی کہا کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سانس، نفس مانے سانس، آتی ہے اور پھر رک جاتی ہے. تو یہ سانس کا آنے کے بعد رک جانا یہ ہماری گزشتہ یعنی بیتی ہوئی عمر کی موت کے مانند ہے. سانس اگر آئے پھر رک جائے اور دوبارہ نہ آئے تو سمجھ لیجیے انسان کی موت ہو گئی. لیکن اس کے بعد پھر انسان کی سانس آتی ہے تو وہ دوبارہ جب سانس لیتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی پاتا ہے. اسی طرح سانس کے آنے اور جانے کا جو سلسلہ ہے، جو تسلسل ہے، یہ باقی رہتا ہے اور اسی کا نام زندگی ہے. زندگی نام ہے مر کے جیے جانے کا. یعنی ہم سانس لیتے ہیں پھر سانس رک جاتی ہے، ہم مر گئے. پھر دوسری سانس لیتے ہیں، سانس جب آتی ہے تو ہم جی گئے. تو اسی طرح سانس کا آنا اور جانا، آنا زندگی اور جانا موت، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے. اور جب موت آتی ہے تو انسان کی سانس کے آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، انسان بالکل بے خود ہو جاتا ہے، بے دم ہو جاتا ہے. کیا بات انہوں نے کہی ہے! ایک چند الفاظ میں زندگی اور موت کے فلسفے کو انہوں نے سمجھا دیا. اب یہ ان کی غزل یہیں پہ ختم ہو رہی ہے.